ہمارے علاقے کی جو ایم پی اے یا ایم این اے منتخب ہوئے یہاں سے، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے جو ایم پی اے لاسٹ میں ابھی 2 دفعہ 13 سے 18 تک اور 18 سے 23 تک جو ہمارے ایم پی اے تھا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. حالانکہ میر قدوس بنجو کے دور میں ان کو اربوں روپے ملے، جام کمال کے دور میں ان کو اربوں روپے ملے، گراؤنڈ پہ 1 روپے خرچ نہیں ہوا. لوگ ابھی اسے نفرت کرتے. یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ جو ریسنٹلی ہمارا لاسٹ ایم پی اے تھا، تو میں تو نہیں کہتا ہوں، علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ جمعیت کو کوئی نہیں دے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کے ضلع خراب کیا. ابھی ووٹ آ گیا، ووٹ کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اوپنلی انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی. جمعیت کا جو ایم پی اے ہے سابقہ، جس کا تعلق یہاں ہمارے علاقے سے، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کیا اور ساتھ دیا ہے. انہوں نے بھی اس ضلع کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، نہ ریلی نکالی، نہ انہوں نے احتجاج کیا، نہ وہ کورٹ گئے. تو اس میں دونوں جو فریقین ہیں، جو بینیفیشری ہے اس حلقے کے پی بی 47 کے، وہ اس حلقے کے دشمن ہے. نہ انہوں نے ضلع بننے دیا، نہ انہوں نے اکنامک زون بننے دیا، نہ انہوں نے اس علاقے کو ترقی دی ہے. تو ان کے اگر اسی طرح رہا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. اسی لیے خان صاحب کا جو ویژن ہے، ان کا جو پارٹی ہے، ہمارے ساتھ سارے انگ ہے، سارے 30 سال ہے، 40 سال ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کا جو ویژن ہے، خان صاحب کا جو فلسفہ ہے، اس پہ سارے پاکستان نے لبیک کہا ہے، اور اس لبیک میں سر فہرست کارزات برشور ہے. دراصل ہمارا برانڈ طوطا بلا، اور بلے کے بغیر بھی الیکشن انشاءاللہ پچائی رن کرے گا. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو قربانیاں ہیں، خان صاحب نے اس قوم کے لیے جو قربانیاں دی ہے، ابھی تقریباً 5 اگست سے 164 دن خان صاحب کو جیل میں ہوئے، اور 202 ایف آئی آر کے باوجود خان صاحب اپنے اٹل جو اس کو حقیقت ہے اس پہ قائم ہے. اس وجہ سے بلا سے پر تو بڑھے گا، کیونکہ وہ ہمارا مونوگرام تھا. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ وہ لوگ انہیں ووٹ عمران خان ہی کو دینا ہے. حلقہ پی بی 47 کارزات شینوان، یہ بلوچستان کی رقبے کے لحاظ سے تیسرا بڑا ضلع ہے. 4 تحصیلوں پہ مشتمل یہ ضلع ہے، جو انجنئی قمردین سے لے کے کچھ لاکھ تک اس کا ایریا ہے. یعنی 100 کلومیٹر پہ محیط ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی. اور 4 دفعہ ہم نے سرور خان کاکڑ کو علاقے کے لوگوں نے ووٹ دیا، 3 دفعہ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیا. لیکن سب کو پتہ ہے کہ ان کا رول کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور علاقہ پسماندہ ہے، کہیں پہ بھی کام نہیں ہوا. میں نے ایک چیز یہاں پہ سی پیک آیا، سی پیک کے تحت بوستان میں ایک اکنامک زون آیا، اربوں روپے آئے اس زون کے لیے، 1 روپے وہاں پہ خرچ نہیں ہوا. اگر ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے اس بوستان زون پہ ہی توجہ دیتے تو آج علاقے کے لوگ باروزگار ہوتے، بے روزگار نہیں ہوتے. لٹریسی ریٹ بلوچستان میں سب سے زیادہ کارزات کا ہے، 99% یہاں کا لٹریسی ریٹ ہے. اس کے باوجود یہاں بے روزگاری کے شرح سب سے زیادہ ہے. طریقے سے 2-3 ڈسٹرکٹ ہوئے تھے، یعنی اسمبلی کے فلور پہ یہ ریزرویشن آیا، اسمبلی نے پاس کیا، پھر کابینہ نے پاس کیا، پھر حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. لیکن ہمارے اسی بدقسمتی ہے کہ ہمارے حلقے کا سابقہ ایم پی اے نے ایک ریلی دھرنا لے کے کوئٹہ تک آئے. گورنمنٹ کی اس وقت کچھ حالات ایسے تھے، مجبوری تھی، انہوں نے ہمارے اس ضلع کا جو عمل تھا وہ روک دیا اور وہ نوٹیفیکیشن لے لیا. اس کے بعد کوئی کسر بھی ایم پی اے صاحب نے نہیں چھوڑا. سابقہ ایم پی اے نے، جس کا تعلق با پارٹی سے تھا، انہوں نے ہمارے ضلع کا وہ نوٹیفیکیشن منسوخ کرایا. پھر دوسرا نوٹیفیکیشن ہوا، پھر تیسرا نوٹیفیکیشن واپس ہم ضلع بشین میں ضم ہو گئے. بات رہ گئی معافی کی، انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی، کسی سے بھی معافی نہیں مانگی. صرف یہ کیا کہا کہ غلطی ہوئی. معافی تو یہ ہوتی کہ وہ کہتے میں نے یہ نوجوانوں کو جو روزگار ہے وہ میں نے چھینا ہے، میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. اوپنلی ایک جلسے کی شکل میں کر دیتا. یہ جا کے 3 آدمی کے بیچ میں بولے اپنے ووٹ کے لیے یا ایک خواہش کے لیے کہ میں نے وہ غلطی کی. نہیں، آپ اوپن آ کر کے ایک جلسہ منعقد کر کے خانوزی بازار میں، جو ضلع کارزات کا ہیڈ آفس ہے، کارزات برشور ڈسٹرکٹ ہے،
یہاں کی آبادی تقریباً 3 لاکھ نفوس پہ مشتمل ہے. اگر ضلع یہاں پہ ہوتا تو یہ چاروں تحصیلوں کو فائدہ پہنچا. یہاں پہ 10,000 جابز آ جاتے, لوگوں کو روزگار مل جاتا, لوگوں کو آسانیاں مل جاتی. اوکے رمضان صاحب تمہیں انٹرویو آخر تحصیل